یہ سٹوری ہے پروفیسر اور وہ، یعنی کتاب قسط نمبر 2۔ ڈاکٹر اویس کے لیے اس کے شک میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ فوراً اپنی کار کی طرف بھاگی اور ڈاکٹر اویس کا پیچھا کرنے لگی۔ ہسپتال پہنچتے ہی وہ ڈاکٹر اویس کا پیچھا کرتے ہوئے پروفیسر ارم کے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں ڈاکٹر اویس غصے سے نرس سے گویا تھے۔ میں نے کتنی مرتبہ آپ سے کہا ہے کہ پروفیسر کے کمرے میں میری مرضی کے بغیر کوئی نہ جانے پائے۔ تو پھر رات عزیلہ کیسے پہنچی تھی؟ کہاں تھیں آپ؟ اپنا کام صحیح طرح سے کیا کریں۔ آئندہ مجھے پروفیسر کی دیکھ بھال میں کسی قسم کی کوتاہی نظر نہیں آنی چاہیے، سمجھیں آپ؟ عزیلہ جان چکی تھی کہ ڈاکٹر اویس کمرے کے ذریعے اسے پروفیسر کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ ڈاکٹر اویس پروفیسر کے کمرے سے باہر آئے تو سامنے عزیلہ کو کھڑے پایا۔ عزیلہ ڈاکٹر اویس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی یوں گئی اور مخاطب ہوئی، میں یہاں 5 سال بعد صرف پروفیسر سے ملنے آئی تھی۔ خدا کے لیے مجھے بتائیں کہ پروفیسر کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا؟ وہ مجھے ایسا کیا بتانا چاہتے تھے جو آپ نہیں بتانا چاہتے؟ ڈاکٹر اویس عزیلہ کی طرف بڑھے اور مخاطب ہوئے، پروفیسر کی یہ حالت کیسے ہوئی میں نے یہ تو نہیں جانتا، لیکن پروفیسر آپ کو کیا بتانا چاہتے تھے یہ ضرور جانتا ہوں۔ میرے ساتھ آئیے۔ یہ کہتے ہی ڈاکٹر اویس اپنے دفتر کی طرف چل دیے اور اپنے ہاتھ میں موجود تصویر اور دراز سے اٹھائی گئی تصویر کو دونوں ہاتھ میں لیے دیکھتے ہوئے میز پر رکھ دیا۔ کچھ دیر دونوں تصویروں کو دیکھنے کے بعد وہ عزیلہ سے مخاطب ہوئے، پروفیسر کے فون پہ صرف ایک ہی کال آتی ہے، سارم کی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس کال پہ آنے والی آواز صرف پروفیسر کو ہی سنائی دیتی ہے۔ شاید وہ اسی کال کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر اویس کی بات سنتے ہی عزیلہ حیران کن لہجے سے ڈاکٹر سے مخاطب ہوئی، سارم کون ہے؟ مجھے فوراً اس سے ملنا ہوگا۔ یہ کہتے ہی عزیلہ اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے باہر جانے لگی کہ پیچھے سے ڈاکٹر اویس کی آواز آئی، سارم پروفیسر کی لکھی گئی ادھوری کہانی کا مرکزی کردار۔ انہوں نے مجھے صرف اتنا ہی بتایا تھا۔ حیرانی کی بات یہ کہ پروفیسر ایک ایسی کہانی کے پیچھے پڑے تھے جس کے سب کردار 5 سال پہلے مر چکے ہیں۔ ہمیں اس کال والے سارم کو تلاش کرنے سے ہی حقیقت معلوم ہو پائے گی۔